السلام علیکم، امید ہے آپ تو کہہ رہے ہو عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ سزا ان کی اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس کے بعد اب قریش سے براہ راست خطاب ہے۔ ذالکم فذوقوا وان للکافرین عذاب النار۔ لو یہ تو چکھو اور یہ بھی تمہیں معلوم رہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ابھی ہماری طرف سے سزا کی پہلی قسط وصول کرو، یعنی یہ مت سمجھنا کہ تمہاری یہی سزا ہے، بلکہ اصل سزا تو جہنم ہوگی، اس کے لیے بھی تیار رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اے اہل ایمان، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں تو تم ان سے پیٹ مت پھیرنا۔ زحف میں باقاعدہ دو لشکروں کے ایک دوسرے کی مد مقابل آ کر لڑنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علاقے میں 8 مہمات ایکسپیڈیشن بھیجی گئی تھی، مگر ان میں سے کوئی مہم بھی باقاعدہ جنگ کی شکل میں نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ انہیں چھاپا مار مہلت کہا جا سکتا ہے، لیکن بدر میں مسلمانوں کی کفار کے ساتھ پہلی مرتبہ دو بدو جنگ ہوئی ہے۔ چنانچہ ایسی صورتحال کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب میدان میں باقاعدہ جنگ کے لیے تم لوگ کفار کے مقابل آ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ ڈٹے رہو، مقابلہ کرو، جان چلی جائے لیکن قدم پیچھے نہ ہٹیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ إِلَى مُتَحَرِّفٍ لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحَرِّزٍ إِلَى فِئَةٍ فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر۔ اور جو کوئی بھی ان سے اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے یا کسی دوسری جمعیت سے ملنا ہو، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان میدان جنگ سے جان بچانے کے لیے بھاگ گیا، جیسے دو آدمی دو بدو مقابلہ کر رہے ہوں اور لڑتے لڑتے کوئی دائیں بائیں یا پیچھے کو ہٹے، بہتر داؤ کے لیے پینترا بدلے تو یہ بھاگنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک تدریجاتی حرکت شمار ہوگی۔ اسی طرح جنگی حکمت عملی کے تحت کمانڈر کے حکم سے کوئی دستہ کسی جگہ سے پیچھے ہٹ جائے اور کوئی دوسرا دستہ اس کی جگہ لے لے تو یہ بھی پسپائی کے ذمے میں نہیں آئے گا، یعنی لڑائی کے دوران اپنے لشکر کے کسی دوسرے حصے سے ملنے کے لیے منظم طریقے سے پیچھے ہٹنا بھی پیٹھ پھیرنے کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ ان دو استثنائی صورتوں کے علاوہ اگر کسی نے بزدلی دکھائی اور بھگدڑ کے اندر جان بچا کر بھاگا۔ اب اگلی آیت میں یہ بات واضح تر انداز میں سامنے آ رہی ہے کہ غزوہ بدر دنیاوی قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی خاص مصیبت کے تحت وقوع پذیر ہوا تھا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔